دوستوں، آج ماہ محرم الحرام کی 2 تاریخ منگل کا دن ہے اور آج محرم کی 2 تاریخ کا سب سے طاقتور ترین وظیفہ ہے۔ یہ وظیفہ اتنا طاقتور ترین ہے، اتنا پاورفل ہے کہ آپ نے اس سے پہلے اتنا بڑا وظیفہ کبھی نہیں پڑھا ہوگا۔ یہ صرف ایک سورت کا وظیفہ ہے۔ یہ سورت پڑھتے ہی آپ کی نسلوں کو ارب پتی بنا دے گی۔ یہ موقع سال میں ایک بار آتا ہے۔ آج ماہ محرم الحرام کی 2 تاریخ منگل کا دن ہے۔ پورا دن موجود ہے، پوری رات موجود ہے۔ صرف ایک سورت، صرف ایک بار پڑھنے سے پورے سال کے دولت کا انتظام ہو جائے گا۔ پورے سال کی خوشیاں، خوشحالیاں آپ کے مقدر میں لکھ دی جائیں گی۔ محرم الحرام کا مہینہ جسے اللہ کا مہینہ کہا جاتا ہے، ویسے تو ہر مہینہ اللہ کا مہینہ ہے، لیکن اس محرم کے مہینے کو اللہ کے ساتھ منسلک کیا جاتا ہے۔ اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ محرم اللہ کا مہینہ ہے اور اس مہینے کی فضیلت اور برکت اتنی زیادہ ہے کہ اللہ نے فرمایا رمضان کے مہینے کے بعد سب سے افضل روزہ ماہ محرم الحرام کے مہینے میں یوم عاشورہ کا روزہ ہے۔ محرم کی آپ لوگوں نے 2 تاریخ کو منگل کے دن اس وظیفے کو پڑھنا ہے۔ پورا دن موجود ہے، جس کو جب جہاں جیسے وقت مل جائے، رات 9، 10، 11 بجے تک بھی آپ لوگ اس خاص وظیفے کو پڑھ سکتے ہیں۔ اللہ والوں، ماہ محرم الحرام کی 2 تاریخ منگل کے دن صرف ایک بار اس قرآنی سورت کو لازمی پڑھنا۔ اللہ کے مہینے میں جب اللہ کے کلام قرآن پاک کی تلاوت کی جاتی ہے اور رب کریم سے ہاتھ پھیلا کر مانگا جاتا ہے تو میرا رب بیٹھے بیٹھے تقدیر کے بنتالوں کو کھول دیتا ہے۔ میرا رب بیٹھے بیٹھے منہ سے نکلی ہر حاجت کو پورا کر دیتا ہے۔ آج خوش قسمت ہے وہ بندہ جو محرم کی 2 تاریخ منگل کے دن یہ وظیفہ پڑھ لے گا۔ اللہ والے فرماتے ہیں یہ وظیفہ پڑھنے کی توفیق صرف اسی کو ہوتی ہے جسے رب کی ذات رزق اور دولت سے نوازنا چاہتی ہے۔ آج اگر آپ ایک نئی زندگی کا آغاز کرنا چاہتے ہیں، اگر آپ محرم کی فضیلتوں برکتوں سے مالا مال ہونا چاہتے ہیں، تو صرف ایک سورت ایک بار پڑھنے سے میرے رب کریم نے چاہا تو مصلی چھوڑنے سے پہلے آپ کی ہر حاجت پوری ہو جائے گی۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ وظیفوں کا فائدہ نہیں ہوتا، تسبیحات کا فائدہ نہیں ہوتا۔ میں آپ سے کہتا ہوں کہ آج محرم کی 2 تاریخ ہے، منگل کے دن، جس کو جب جہاں جیسے وقت مل جائے، آپ نے مقصد کی نیت کرتے ہوئے اس خاص سورت کو صرف ایک بار پڑھنے کی دیر ہے۔ میرے رب کریم نے چاہا تو اس سورت کی برکت آپ کی نسلوں تک کافی رہے گی۔ جو لوگ آج تک در بدر کی ٹھوکریں کھا رہے ہیں، آج یہ وظیفہ پڑھ لے، گھر کا بچہ ارب پتی بن جائے گا۔ اس گھر میں پورا سال رزق کی کمی نہیں آتی، کبھی فاقہ نہیں آتا، تمام بیماریاں اس گھر سے ختم ہو جاتی ہیں۔ وہ بڑے قسمت والے ہیں جو آج محرم الحرام کی 2 تاریخ منگل کے دن کا یہ خاص وظیفہ پڑھ لیں گے۔ اللہ والوں، بہت ہی آسان سا عمل ہے اور بہت ہی آسان سا وظیفہ ہے۔ جو شخص چاہتا ہے کہ پورا سال ہر غم سے میری حفاظت ہو، ہر دکھ درد سے میں دور رہوں، تو پھر وہ اس عمل کو پڑھ لے۔ خدا کی قسم، یہ بڑی عظیم صورت ہے، یہ بڑی کامیاب کر دینے والی صورت ہے، آپ کی قسمت بدل دے گی۔ اللہ پاک آپ لوگوں کے لیے ایسی آسانیاں فرمائیں گے کہ آپ لوگ خود دیکھ کر حیران رہ جائیں گے۔ اللہ والوں، صرف چند منٹ نکال کر آپ لوگوں نے اللہ پاک کی بارگاہ میں اس عمل کو کرنا ہے اور سربہ سجود ہو کے آپ لوگ پھر اللہ پاک سے دعا کریں۔ اللہ پاک آپ کی ہر دعا کو قبول و منظور فرمائے گا۔ اللہ والوں، اللہ پاک کی امان حاصل ہوگی اور آپ لوگ اگر قرض کے دلدل میں دھس چکے ہیں، اللہ پاک قرض سے بھی مکمل خلاصی عطا کرے گا۔ اللہ والوں، اگر گھر میں رزق کا فاقہ ہے، رزق کی تنگی ہے، ہمیشہ کے لیے رزق کی تنگی بھی ختم ہو جائے گی۔ محرم الحرام شروع ہوتے ہی، نیا سال شروع ہوتے ہی، رب کا مہینہ شروع ہوتے ہی صرف ایک بار اس سورت کو پڑھ لیجئے گا۔ یقین کیجئے گا، یہ سورت آپ کو دنیا اور آخرت دونوں میں کامیاب کر دے گی۔ آج ہر کوئی چاہتا ہے
کہ اس کے گھر میں سکون اور برکت، اس کے کاروبار میں ترقی، اس کے کاروبار میں جو ہے وہ بے شمار ترقی اور عروج آ جائے۔ اللہ پاک اس کو صحت بھی عطا فرمائے، سلامتی بھی عطا فرمائے، یہ ہر بندے کی خواہش ہوتی ہے۔ اللہ والو، آج ماہ محرم الحرام کی 2 تاریخ منگل کے دن صرف ایک بار اس سورت کو پڑھیے گا۔ انشاءاللہ اس عمل کی اتنی تاثیر ہے، اتنی طاقتور ہے، کیونکہ یہ ایک ایسی سورت ہے کہ جس کے بارے میں امام حسین رضی اللہ تعالی عنہما خود فرماتے ہیں کہ جو شخص یہ سورت پڑھتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو تمام فتنوں سے محفوظ کر لیتا ہے۔ سب سے بڑا فتنہ دجال کا فتنہ ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس کو دجال کے فتنے سے محفوظ فرما لیتا ہے۔ یہ سورت ایسی سورت ہے کہ اگر کوئی بندہ اس کو پڑھ لیتا ہے تو قرض کی ادائیگی میں آسانی ہو جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ اس سورت کے پڑھنے والے کی ایسی غیبی مدد فرماتا ہے، کیونکہ یہ سورت اس کے پڑھنے والے اور جس نے اپنا کربلا کی سرزمین پر سب کچھ تن من دھن اللہ کے راستے میں قربان کر دیا، امام حسین کا کہنا ہے کہ محرم کی آپ لوگوں نے مہینے میں اس سورت کو لازمی پڑھنا ہے۔ ایک نہ ایک بار اس سورت کو لازمی پڑھو، اس تسبیح کو، اس سورت کو لازمی پڑھیں۔ یہ سورت اتنی پیاری ہے کہ مفسرین اور صوفیہ فرماتے ہیں کہ جو بندہ یہ سورت پڑھتا ہے اللہ تعالی ہمیشہ کی محتاجی سے اس کو محفوظ فرما لیتا ہے۔ اگر وہ مقروض ہو تو قرض کی ادائیگی میں آسانی ہو جاتی ہے، اگر اس کے دشمن زیادہ ہو تو اللہ اس کی حفاظت فرماتا ہے۔ ہمیشہ امام حسین کی طرح ہر میدان میں اس بندے کو فتح نصیب ہوتی ہے۔ اسی طرح ہمیشہ کے لیے غربت کا خاتمہ ہو جاتا ہے، غالب صرف وہی بندہ رہتا ہے، ہمیشہ کے لیے نجات مل جاتی ہے۔ اگر کوئی عورت حاملہ ہے، حمل کے ساتھ ہے، اس کے پیٹ میں بچہ ہے تو اس کی حفاظت کے لیے یہ بہت ہی مؤثر صورت ہے۔ ایک بزرگ کا قول تو یہاں تک ہے کہ اگر کوئی بندہ مسجد میں بیٹھ کر خلوص نیت کے ساتھ اس سورت کو پڑھتا ہے، اس کے بعد ایک سجدہ کرے، سجدہ ریز ہو کر اللہ کے حضور اپنی کسی بھی حاجت کے لیے، خاص کر کے قرضے سے خلاصی کے لیے، اگلے دن اس کے قرضے کا انتظام ہو جاتا ہے۔ ہر صورت میں ایک جمعے سے لے کر دوسرا جمعہ نہیں گزرتا، ایک ہفتے سے دوسرا ہفتہ نہیں گزرتا۔ اگر آپ محرم کی 2 تاریخ کو اس سورت کو ایک بار پڑھ لیتے ہیں تو مطلب 8 دن نہیں گزرتے، اللہ تعالیٰ اس کی مشکل کو آسان کر دیتا ہے، اس کے راستوں سے رکاوٹوں کو ہٹا لیتا ہے، بیماریوں کو شفا میں تبدیل فرما دیتا ہے۔ آج میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تلاوت کس حال میں نہ چھوڑنا، رب کعبہ کی بارگاہ میں سجدہ کسی حال میں مت چھوڑنا۔ امام حسین امام علی مقام نے نماز نہ چھوڑی، سجدے کی حالت میں کافر کے سامنے، اللہ کے سامنے سجدہ کیا، نماز کی حالت میں اپنی گردن کو کٹوا دیا۔ پھر ہم کیوں نماز چھوڑتے ہیں؟ پھر ہم کیوں سجدے سے دور چلے جاتے ہیں؟ اللہ والو، آج محرم کی 2 تاریخ منگل کے دن یہ وظیفہ پڑھو، اللہ کے سامنے سجدہ کرو، اپنے سجدوں کو کشیدہ کر کے، اور اللہ آپ کو دنیا میں بھی، آخرت میں بھی، قیامت میں بھی عزت سے نوازے گا۔ اس لیے ناظرین و کرام، بڑا اہم دن ہے، بڑی سنہری گھڑیاں ہیں، بڑا قبولیت کا دن ہے، یہ موقع بار بار نہیں ملتا۔ آپ میں سے ہر کوئی اپنی استطاعت کے مطابق، اپنی جیب کے مطابق امام حسین علیہ السلام کی نیاز کا اہتمام بھی کرے۔ جس کو جتنی توفیق ہے اپنے ہاتھ سے امام حسین کی نیاز لازمی کریں، اور ساتھ ہی محرم کی 2 تاریخ منگل کے دن اس سورت کو لازمی پڑھیں۔ یقین کیجئے کہ میں آپ کو جو باتیں بتا رہا ہوں یہ بڑی قیمتی باتیں ہیں، یہ بڑا ہی قیمتی عمل ہے۔ ان باتوں کو، اس عمل کو آپ نے بتائے گئے طریقے سے سن کر، سمجھ کر وظیفہ پڑھنا ہے۔ انشاءاللہ آپ کی نسلیں آباد ہو جائیں گی، آپ کا مقدر سنوار دیا جائے گا، آپ کی زندگی سنور جائے گی، آپ کے حالات آج ایسے بدلیں گے کہ لوگ حیران رہ جائیں گے کہ ایسا کیا کرتے ہو کہ رب کریم نے تیری ہر حاجت کو پورا فرما دیا۔ آپ میں سے بہت سے لوگوں نے رجب کے مہینے، رمضان کے مہینے، شعبان کے مہینے کو لاپرواہی میں گزار دیا، لیکن یاد رکھیے گا کہ اگر آپ آخری موقع ہے، اگر آپ نے ابھی بھی محرم الحرام کے مہینے کو بھی لاپرواہی میں گزارا،
اس خاص فضیلت والے مہینے کو بھی، اس رب کے کریم کے مہینے کو بھی آپ نے لاپرواہی میں گزارا تو آپ کبھی بھی کامیاب ہو نہیں سکتے۔ آپ یہ وظیفہ پڑھ کر آپ نے کہیں لکھ کر رکھ لینا ہے تاکہ آپ سے یہ وظیفہ ضائع نہ ہو جائے۔ اپنے دوست احباب کو بھی بتائیں جو مشکلات کا سامنا کر رہے ہیں، پریشانیوں کا سامنا کر رہے ہیں، ان تک بھی یہ پیغام اور سورت لازمی بتائیں تاکہ وہ بھی محرم کی 2 تاریخ منگل کے دن یہ سورت پڑھ کر اپنے مقدر سنوار لیں۔ اللہ والو، امام علی مقام کی شہادت کی تاریخ کے دن یہ ایسی شہادت ہے جو رہتی دنیا تک قائم اور دائم رہے گی۔ امام علی مقام نے اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نانا کے دین کے لیے اپنی گردنوں کا نذرانہ پیش کیا۔ آج موقع ہے ہم بھی اس سورت کو پڑھ کر دنیا اور آخرت میں کامیاب ہو سکتے ہیں۔ اپنی مال میں، جان میں برکتیں، عزتیں، وسعتیں یا کسی بھی طرح کے ہمارے معاملات ہیں، ان سب سے مکمل خلاصی حاصل کر سکتے ہیں۔ تو آئیں دنیا جہان کے تمام کام چھوڑ کر آج کے اس عمل کی طرف چلتے ہیں۔ اس سے پہلے اگر آپ اس چینل پر ابھی تک نئے ہیں اور آپ نے ابھی تک اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا اور ویڈیو کو لائک اور شیئر نہیں کرا تو ایک بار چینل کو سبسکرائب کر لیں، ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں۔ ایسے بہت سے وظائف، بہت سے عمل آپ کے حوالے ڈیلی بیسس پر کرتا رہوں گا۔ آپ نے اس عمل کو ماہ محرم الحرام کی 2 تاریخ منگل کے دن پورا دن پوری رات موجود ہے۔ آپ نے اس عمل کو لازمی کرنا ہے۔ جس وقت چاہے بیٹھ سکتے ہیں۔ بیٹھ کر سب سے پہلے نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ پر آپ لوگوں نے درود پاک پڑھنا ہے۔ درود پاک آپ کو عیسیٰ بھی پڑھ سکتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ محمد پڑھ لیں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ لیں، یا پھر نماز والا درود ابراہیمی پڑھ لیں۔ ایک بار حصول برکت اور ثواب کی نیت سے میرے ساتھ بھی پڑھ لیجئے گا۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ درود پاک پڑھتے ساتھ ہی فوری طور پر اپنے خاص مقصد کی آپ لوگوں نے نیت کرنی ہے۔ ہر بندے کا مقصد الگ ہے، ہر بندے کی حاجت الگ ہے۔ آج جو بندہ جس مقصد کے لیے اس عمل کو کرنا چاہتا ہے وہ کر سکتا ہے۔ آپ قرض دار ہیں، آپ کے اوپر لاکھوں کروڑوں کا قرض ہے، آپ لوگ قرض سے مکمل خلاصی کے لیے پڑھ لیں۔ آپ تنگ دست ہیں، تنگ دستی سے نجات کے لیے پڑھ لیں۔ آپ بیمار ہیں، شفائے کاملہ کے لیے پڑھ لیں۔ آپ لوگ کمزور ہیں، صحت چاہتے ہیں، اللہ پاک سے صحت مانگ لیں۔ آپ کی بہنوں کے یا بیٹیوں کے رشتے نہیں ہو رہے، مناسب رشتہ چاہتے ہیں تو اس کی نیت کر کے پڑھ لیں۔ آپ لوگوں کی جو ہے کاروبار میں برکت نہیں ہے، چلتے ہوئے کاروبار رک گیا ہے، اچھے آرڈر نہیں مل رہے، اس کی نیت کر کے پڑھ لیں۔ اگر آپ لوگ کرائے کے مکان پر رہتے ہیں، اپنا ذاتی مکان چاہتے ہیں تو اپنے ذاتی مکان کے لیے پڑھ لیں۔ اللہ والو، آج جس کا جو مقصد ہے، جو حاجت ہے، گھر میں لائٹ جاتی ہے، سولر سسٹم لگانا ہے، بائک نہیں ہے، کار خریدنا چاہتے ہیں، فیملی بہت بڑی ہے، جو مقصد ہے، جو حاجت ہے، اس کو ذہن میں رکھیں اور فوری طور پر ایک بار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر وظیفے کا آپ لوگوں نے آغاز کرنا ہے۔ اللہ والو، پہلے نمبر پر جو وظیفہ پڑھنا ہے وہ وظیفہ انا للہ و انا الیہ راجعون کا وظیفہ ہے۔ توجہ کیجئے گا، انا للہ و انا الیہ راجعون کا یہ وظیفہ ہے۔ اللہ والو، جب کوئی بندہ محرم کی 2 تاریخ منگل کے دن انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھتا ہے، اس بات کا اقرار کرتا ہے کہ مولا کریم ہم تیری طرف سے آئے ہیں اور تیری ہی طرف لوٹ کر جانا ہے، اللہ خوش ہو جاتا ہے کہ تو اس فانی دنیا میں بھی میرے پاس آنے کا اقرار کرتا ہے۔ اللہ فرشتوں کو حکم دیتا ہے اس بندے کی دنیا اور آخرت کو آسان بنا دو۔ آج آپ بھی یہی چاہتے ہیں، میں بھی یہی چاہتا ہوں کہ ہماری دنیا بھی آسان ہو جائے، ہماری آخرت بھی آسان ہو جائے، ہم دنیا میں بھی رزق اور دولت سے مالا مال ہو جائیں، آخرت میں بھی ہم لوگ اعلیٰ مقام پر فائز ہو جائیں۔ تو پھر خاموشی کے ساتھ محرم کی 2 تاریخ منگل کے دن انا للہ و انا الیہ راجعون کو ہاتھ کی انگلیوں پر صرف اور صرف 11 بار پڑھ لیں۔ اب 11 بار انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھنے میں کتنا وقت لگ جائے گا؟ 11 بار انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھنے سے رب راضی ہو جاتا ہے۔ محرم کا مہینہ رب کا مہینہ ہے، محرم کا مہینہ حرمت والا مہینہ ہے، یہ اہل بیت کی شہادتوں کا مہینہ ہے۔
انا للہ و انا الیہ راجعون صرف 11 بار پڑھنے سے یقین کیجئے گا کہ تمام اہل بیت، تمام شہداء کربلا کو اس کا ثواب پہنچا دیے گا۔ آپ کی دنیا بھی آسان ہو جائے گی، آپ کی آخرت بھی آسان ہو جائے گی، اور ایک ایسی زندگی کا آغاز ہو جائے گا جس میں نہ کبھی کسی کے سامنے جھکنا پڑے گا، نہ کسی کے سامنے آپ کو تڑپنا پڑے گا، یا پھر آہوزاری کرنی پڑے گی، نہ ندامت کرنی پڑے گی، نہ در بدر کی ٹھوکریں کھانی پڑیں گی۔ صرف 11 بار انا للہ و انا الیہ راجعون کو بتائے گئے طریقے اور ترتیب سے پڑھنے کے بعد آپ نے فوری طور پر دوسرے نمبر پر جو وظیفہ پڑھنا ہے وہ ایک قرآنی سورت ہے، صرف ایک بار پڑھنی ہے اور ایک دن کا عمل ہے۔ آپ نے انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھنے کے بعد سورۃ الملک کو پڑھنا ہے۔ سورۃ الملک یہ وہ سورت ہے جو قبر تک انسان کا ساتھ نہیں چھوڑتی اور قبر کے بعد بھی وہ ساتھ نہیں چھوڑتی۔ سورۃ الملک وہ سورت ہے جو اللہ کریم سے جھگڑا کرتی ہے، اپنے پڑھنے والے کے لیے مقدمہ لڑتی ہے۔ جب کوئی بندہ سورۃ الملک پڑھ کر کچھ بھی مانگتا ہے تو جب تک سورۃ الملک اپنے بندے کی حاجت کو پورا نہیں کراتی وہ رب کریم سے لڑتی رہتی ہے۔ سورۃ الملک قبر کے عذاب سے بچاتی ہے۔ سورۃ الملک ایک ایسی سورت ہے، یہ رب کا کلام اور اپنے رب سے لڑتی ہے، یہاں تک کہ قبر کی دیوار جب تک اپنے پڑھنے والے کو جنت میں داخل نہیں کرواتی اپنے رب سے جھگڑتی رہتی ہے کہ یہ بندہ میری تلاوت کرتا تھا، میرے رب تیرا کلام ہے، مجھے اس بندے کی بخشش کو یقینی چاہیے۔ یہ سورت اپنے پڑھنے والے کو بخشوا کر ہی دم لیتی ہے۔ ہر انسان پورے سال میں بے شمار گناہ کرتا ہے، جانے انجانے میں غلطیاں کوتاہیاں ہو جاتی ہیں۔ اگر آپ پچھلے سال کے تمام گناہوں کی بخشش کروانا چاہتے ہیں، گارنٹی کے ساتھ بخشش کروانا چاہتے ہیں، تو نیا سال شروع ہوتے ہی محرم کی 2 تاریخ منگل کے دن کسی بھی وقت آپ نے ایک بار سورۃ الملک پڑھنی ہے۔ یہ کامیابی کے راز بتا رہا ہوں جو اللہ والے پڑھتے تھے اور آج بھی پڑھتے ہیں۔ یہ وہ عمل ہے جو بے حد آزمودہ ہے، جیسے بے شمار لوگوں نے فائدہ اٹھایا۔ آپ نے سورۃ الملک کو ایک بار پڑھنا ہے۔ یہ چھوٹی سی سورت ہے، 30 آیات پر مشتمل ہے اور محرم کے 30 دنوں کے لیے یہ سورت کافی ہے۔ یقین کیجئے گا محرم کی 2 تاریخ منگل کے دن سورۃ الملک پڑھنے والا دنیا آخرت میں کامیاب ہو جاتا ہے، مشکل سے جان چھڑا لیتا ہے، پریشانیاں جڑ سے ختم ہو جاتی ہیں، طاقتور دشمن کی چیخیں نکل جاتی ہیں، یہاں تک کہ جادو جنات کے اثرات کرنے والے پر پلٹ جاتے ہیں۔ محرم کی 2 تاریخ آپ کے لیے کامیابی کا موقع ہے، قبولیت کی گھڑیاں ہیں، مانگنے کا وقت ہے، رب کریم سے اپنی ہر بات منوانے کا وقت ہے۔ ایک بار سورۃ الملک پڑھنے میں کتنا وقت لگ جائے گا؟ اگر ایک بار سورۃ الملک پڑھنے سے رب بھی راضی ہو جائے، رب کا رسول بھی راضی ہو جائے، دنیا میں بھی ہر قدم پر کامیابیاں مقدر ہو جائیں، دنیا میں آنے والی نسلیں آباد ہو جائیں اور آخرت میں آپ کو اعلیٰ مقام، جنت میں اعلیٰ مقام مل جائے، تو اس سے بڑھ کر اور کیا چاہتے ہیں؟ یہ یاد رکھیے گا، یہ موقع صرف اسی کو ملے گا جو رب کریم کا لاڈلا ہوگا۔ اللہ کریم فرماتے ہیں محرم کی 2 تاریخ منگل کے دن سورۃ الملک پڑھنے کی توفیق صرف اسی کو ہوتی ہے جسے رب کی ذات رزق اور دولت سے نوازنا چاہتی ہے، جسے رب کی ذات کوئی اعلیٰ مقام پر لے جانا چاہتی ہے۔ آپ نے سورۃ الملک کو ایک بار پڑھا، اور پڑھنا کیسے ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ساتھ تبارک الذی بیدہ، آپ نے اس طریقے سے پوری تلاوت جو ہے شروع کر دینی ہے، صرف ایک بار پڑھنی ہے، اور پھر آپ لوگوں نے جب اس کو مکمل پڑھ لیں اس کے بعد آپ نے فوری طور پر سجدے کی حالت میں چلے جانا ہے۔ اگر تو سجدہ ممکن ہے تو ٹھیک، اگر سجدہ ممکن نہیں، کیونکہ بعض اوقات سجدہ ممکن نہیں ہوتا، جیسے کہ نماز عصر کے بعد سجدہ ممکن نہیں، اگر تو کوئی ایسی گھڑی ہے تو آپ نے سجدہ نہیں کرنا، اگر نہیں تو سجدے کی حالت میں جیسے طرح امام حسین نے اپنی گردن کا نذرانہ پیش کیا، سختی کی حالت میں اپنی پیشانی کو زمین پر رگڑتے ہوئے رب کریم سے التجا کرنی ہے، اور رب کریم کا ایک صفاتی نام اللہ الصمد کو پڑھنا ہے۔ یہ محرم کی 2 تاریخ کا وہ عمل بتا رہا ہوں جو اللہ والوں کے بتائے ہوئے اعمال ہیں، اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیارے نیک بندوں نے پڑھا۔ یاد رکھیے گا آج جس عمل کا میں ذکر کر رہا ہوں، جو عمل بتا رہا ہوں، جو طریقہ بتا رہا ہوں، یہ ایک دن کا عمل ہے، ایک بار کرنا ہے، پورے سال کے رزق دولت کا انتظام ہوگا، پورے سال کبھی کسی کے سامنے جھکنا نہیں پڑے گا،
पूरे साल की बीमारियां ख़त्म हो जाएंगी, परेशानियां ख़त्म हो जाएंगी, तंगदस्तियां ख़त्म हो जाएंगी। खुदारा मेरी आपसे हाथ जोड़कर गुजारिश है, आप लोगों ने इस अमल, इस वजीफे को ज़ाया नहीं करना, इन खास अय्याम को ज़ाया नहीं करना। माहे मुहर्रमुल हराम की 2 तारीख को आपने ज़रूर पढ़ना है। 2 तारीख निकल जाए तो 3 तारीख को पढ़ें, लेकिन पढ़ना ज़रूर है। अल्लाह उस समय सिर्फ 11 बार सजदे की हालत में पढ़ा जाएगा। और फिर अगर उसी हालत में आप लोग दुआ करना चाहते हैं तो दुआ कर लें, वरना आप लोग खड़े हो जाएं, दोबारा दुरूद इब्राहिमी जो आपने अव्वल आखिर पढ़ा 3-3 बार, 7-7 बार, 11-11 बार, आपकी अपनी मर्जी है। जितना आप लोग ज्यादा गुड़ डालेंगे उतना ही मीठा होगा। जितनी बार आपने दुरूद इब्राहिमी पढ़ लिया, फिर आप लोग क्या करना है, हाथ उठाकर दुआ करें, वरना सजदे में जाएं, सजदे में जाके अपने हाथों को उल्टा करें, यानी कि दुआ की हालत वाले रख लें, और फिर आप लोग दुआ करें। इंशाअल्लाह आपकी हर दुआ कबूल व मंजूर हो जाएगी, रस्तों की रुकावटें हट जाएंगी, अल्लाह पाक नए रस्ते उस्तवार करेंगे, आपके लिए बेशुमार की आसानियां हो जाएंगी। अल्लाह वालों, ये वो वजीफे हैं, ये वो आमाल हैं जो कि बने बनाए नहीं। ये आप लोग जब पढ़ेंगे ना, आप लोग कमेंट सेक्शन में आके मुझे दुआ देकर जाएंगे कि वाकई किसी अल्लाह वाले ने कोई वजीफा बताया था, ये वजीफा कामयाबियों तक लेकर जाएगा। घर में झगड़े हो रहे हैं, चीनी के ऊपर पढ़ लें। अगर घर में बेबरकती के आलम है तो पानी में पढ़ के दीवारों पर पानी को डाल दें। अव्वल तो दुआ से ही तमाम मसले हल हो जाएंगे इस वजीफे को पढ़ने के बाद। अल्लाह पाक हम सब का हामी और नासिर हो। इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी एक नई वीडियो में एक नए वजीफे के साथ। तब तक के लिए इजाजत दें। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।